ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور بریلوی عالم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنے ایک بیان میں مسئلہ فدق پر گفتگو کرتے ہوئے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق خطا کی نسبت سے کچھ بات کی، جس پر رافضی حضرات نے بہت شور مچایا ہوا ہے، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حرمت کی آڑ لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت بکواس کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک رافضی ہے شہریار عابدی، اس نے بھی اس پر ایک بیان کیا ہے۔ اس میں اس نے اس مسئلہ سے متعلق بہت سی غلط باتیں کی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام بھی لگایا ہے۔ ہم انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے اس کے اعتراضات کے جوابات دیں گے۔ مسئلہ فدق پر میں کئی سارے بیان پہلے کر چکا ہوں۔ کسی رافضی شیعہ مائی کے لال میں جرت نہیں ہے کہ وہ ان کا علمی مدلل جواب دے سکے۔ انشاءاللہ نیچے کمنٹ میں اس کے لنک دے دوں گا، آپ ان کو ضرور سنیں۔ اس نے پہلی بات یہ کہی ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے پاس گئیں تو انہوں نے ایک روایت سنائی کہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور ہم اپنے مال کو بطور میراث کے نہیں چھوڑتے، یا ہماری میراث جاری نہیں ہوتی۔ اس پر اس نے اعتراض کیا کہ یہ نبی کی توہین ہے۔ نبی کی تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ روایت سب کو بیان کرے، خاص طور پر اپنے گھر والوں کو بھی روایت سنائے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک روایت ہی معلوم نہ ہو؟ دوسرا اس نے یہ اعتراض کیا کہ کوئی بندہ بھی اس مسئلہ میں آشنا ہی نہیں تھا سوائے خلیفہ اول کے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے جو حضرت فاطمہ کو روایت سنائی ہے کہ انبیاء کی میراث کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا جاتا ہے، یہ روایت حضرت ابوبکر کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھی۔ تیسرا اس نے اعتراض یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے پاس سے ایک روایت بنا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دی۔ پہلے ہم ان تین اعتراضوں کو لیتے ہیں، اس کے بعد چوتھے اعتراض کی طرف جائیں گے، وہ ان سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ پہلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مأمور تھے، جو کچھ بھی بتلایا جاتا تھا امت کو بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات کو بیان فرماتے تھے، بعض مرتبہ گھر میں بیان فرماتے، بعض مرتبہ مسجد میں بیان فرماتے۔ اب گھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف تھے، آپ کی ہر زوجہ کا الگ گھر تھا۔ اسی طرح مسجد میں کبھی بڑا اجتماع ہوتا تھا، کبھی چھوٹا ہوتا تھا، کچھ لوگ کبھی موجود ہوتے تھے، کچھ دوسرے موقع پر موجود ہوتے تھے، اور بعض روایتیں بعض صحابہ کو پتہ تھی، دوسرے بات کو پتہ نہیں ہوتی تھی، اس طرح ہو جاتا تھا۔ تو کسی روایت کے متعلق بھی یہ کہنا کہ فلاں روایت فلاں صحابی کو معلوم ہے تو فلاں کو معلوم کیوں نہیں ہے، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہت ساری روایتیں ایسی ہیں بڑے بڑے صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھی، وہ دوسروں سے ان کی تحقیق کرتے تھے، دوسروں سے علم حاصل کرتے تھے، دوسروں سے جان لیتے تھے۔ تو کلی علم، ہر چیز کا علم وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ تو باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور یہ روایت صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم نہیں تھی، بلکہ آپ کے علاوہ 10 سے زیادہ صحابہ کرام کو یہ روایت معلوم تھی۔ حضرت عمر کو معلوم تھی، حضرت عثمان کو معلوم تھی، حضرت علی کو معلوم تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو معلوم تھی، اور کتنے صحابہ ہیں۔
خلفۂ راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور دیگر صحابہ ہیں جن کو یہ روایت معلوم تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان کی تو تبھی تو ان کو معلوم ہوئی۔ اگر بیان ہی نہیں کی تھی تو ان حضرات کو پتہ کیسے چل گیا؟ ان حضرات کا اس روایت کو آگے بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلہ کو بیان کر چکے تھے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ روایت معلوم ہی نہ ہو، ان تک نہ پہنچی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ روایت پہنچی ہو لیکن جب اس مسئلہ کے متعلق گفتگو ہو رہی ہو تو ان کے ذہن میں نہ ہو، بھول گئی ہو ان کو روایت۔ اور بھولنا یہ تو انسان کا خاصہ ہے اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ہم سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام جو سارے انبیاء اور انسانوں کے باپ ہیں، نبی ہیں، وہ بھول گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے فناسی آدم۔ تو اگر ان کی اولاد میں سے کوئی بھول گیا تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور کسی روایت کا معلوم نہ ہونا یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ کلی علم تو ہر بندہ حاصل کر ہی نہیں سکتا، اور معلوم ہونے کے بعد بھی بھول جانا یہ بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روایت سنائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے اوپر سر کو جھکا گئے، اور یہ ان کی عظمت کی نشانی ہے کہ اپنے والد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے آگے ایک بھی بات نہیں کی۔ یہ کامل ایمان والے کی نشانی ہوتی ہے، ورنہ ناقص ایمان والا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا ہے جو اس کے نفس کے خلاف ہوتی ہے وہ 100 طویلے سوچتا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے کچھ نہیں سوچا۔ اگلی بات، کتنا بڑا جھوٹ بولا اس نے۔ رافضی نے کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے علاوہ کوئی بندہ اس کو جانتا ہی نہیں تھا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حضرت ابوبکر کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو چند کے نام بتائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس اور حضرت علی سے پوچھا تھا، میں تم کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا تم نے اللہ کے رسول سے نہیں سنا کہ ہم گروہ انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، ہماری میراث جاری نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ تو اس روایت کو بیان کرنے والے تو حضرت ابوبکر کے علاوہ، دیگر صحابہ کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اور اس رافضی کی تسلی کے لیے مزید عرض ہے کہ اگر یہ روایت حضرت ابوبکر کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھی، کسی کو مسئلہ ہی پتہ نہیں تھا، نعوذ باللہ حضرت ابوبکر نے اپنے پاس سے بنائی ہے، تو یہ تمہاری کتاب میں کیا کرنی آئی ہے؟ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32 کے اوپر موجود ہے۔ ابو البختری روایت کرتے ہیں حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ فرماتے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے وارث تو علماء ہیں۔ فوراً سوال پیدا ہوا تو پھر جو ان کی مالی میراث اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا وَذَا كَانَ الْأَنْبِيَاءُ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِینَارًا، کہ وہ جو انبیاء علیہ السلام وہ درہم و دنانیر کی وراثت تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ان کی جو میراث تقسیم ہوتی ہے وہ تو علم ہے، احادیث ہے، ان کی یہ میراث جاری نہیں ہوتی درہم و دنانیر والی۔ یہ تمہاری کتاب میں روایت موجود ہے، اگر اس روایت کو بیان کر کے حضرت ابوبکر صدیق نے جھوٹ بولا ہے تو یہی الزام تمہیں حضرت امام جعفر صادق پر لگانا چاہیے۔ تم کہتے حضرت ابوبکر کے علاوہ کوئی جانتا نہیں تھا، وہی بات حضرت امام جعفر صادق بھی فرماتے ہیں، تو اس سے تمہارا جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا۔ اگلا اس نے اعتراض یہ کیا ہے کہ اگر حضرت فاطمہ کو میراث نہیں ملنی تھی تو خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کی بیٹیوں کو کیسے مل گئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حجرے کے اوپر اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی، قبضہ کیا ہوا تھا، کسی کو اجازت نہیں دیتی تھی دفن ہونے کی، وغیرہ وغیرہ، کافی اس نے باتیں کی ہیں۔ اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المومنین ان کو یہ حجرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بطور میراث کے نہیں ملے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی بنا کر ان کے سپرد کر دیے تھے، اور یہ حجرے ان کی ملکیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی۔ اس کی واضح دلیل قرآن پاک کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ تو یہاں پر گھروں سے کون سے گھر مراد ہیں؟ وہی حجرے مراد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنا کر دیے تھے۔ تو بیوت کی نسبت ازواج مطہرات کی طرف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کی ملکیت میں تھی۔ اس لیے یہ کہنا
کہ یہ بعد میں بطور میراث کے ملی تھی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور اگلی بات، جس طرح حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا تھا، ازواج مطہرات نے بھی مطالبہ کیا تھا، ان کو بھی یہی روایت سنائی گئی، اور کسی نے بعد میں کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، کسی نے حضرت ابوبکر پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسئلہ بیان کرنا بالکل ٹھیک تھا، صحابہ کرام میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور مزید زبردست بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ حضرت ابوبکر کے سامنے، نہ حضرت عمر کے دور میں، نہ حضرت عثمان کے دور میں، اور نہ ہی اپنے زمانے خلافت میں اس فیصلے کو تبدیل کیا۔ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو بالکل صحیح سمجھتے تھے۔ اس لیے کوئی خبیث رافضی جو اعتراض حضرت ابوبکر پر کرے گا، وہی اعتراض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرنا پڑے گا۔